کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد اگر کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ مرد کی فطرت ہے، اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا خالی لگتی ہے اسے۔ سچا پیار کرنے والے مرد کی نشانیاں: نمبر 1، وہ جلن محسوس کرے گا جب بھی آپ کسی دوسرے مرد سے بات کریں گی۔ نمبر 2، اگر آپ اس سے دور رہیں گے تو وہ آپ کو یاد ضرور کرے گا۔ نمبر 3، ایسا مرد آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے گا۔ نمبر 4، ایسا مرد ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہے گا۔ نمبر 5، جب بھی وہ کوئی نیا کام شروع کرے گا تو آپ سے رائے ضرور لے گا۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کیے جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت برستی رہتی ہے اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ جما لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پوری کرنے کا نام شادی ہے۔ دنیا میں ہر مرد کو محبت نہیں ہوتی، بس چند ایک کو ہی ہوتی ہے، لیکن جن کو ہوتی ہے نا وہ پھر کسی دوسری عورت کے لیے تو دور کی بات، جنت کی حور کے بدلے بھی اپنی محبوبہ کسی اور سے بانٹنا گوارا نہیں کرتے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ جدائی وہ بیماری ہے جو دل کا خون پیتی ہے۔ ایک شخص کے دو چہرے ہونا کتنا بدصورت ہے۔ انسان زندگی میں تب ہارتا ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف کریں اور ان کی عزت کریں۔ جب کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تو وہ آپ کی ذات پر تہمت لگانا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں سے جتنی مرضی محبت کر لو، ایک نہ ایک دن اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ ہی کسی کی مدد لی جا سکے۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، محبت گناہ بن جاتی ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ اپنے گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جرم ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگ جاتے ہیں، اور جن سے محبت کی جائے نا انہیں حاصل نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچا کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے۔ ہم دوسروں کو اچھائی کا درجہ اس کے مر جانے کے بعد ہی دیتے ہیں، پہلے اس لیے نہیں کہ ہم اپنے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیکھے گئے خواب آپ کے ایسے ناسور بن جاتے ہیں جو زندگی بھر آپ کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بہترین بیج وہ ہے جو اچھی سوچ جو تم کسی کے ذہن میں بو۔ جنت کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، ایک دفعہ یہ سیٹ چلی گئی تو پھر خون کے آنسو بہانے سے بھی نہیں ملے گی۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ، لیکن خدا بن کے
हुक्म मत चलाओ। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी देने वाला ही देता है। इतनी तकलीफ तो किसी मुनाफिक इंसान के हाथों इस्तेमाल हो जाने से भी नहीं होती जितनी किसी अपने के बिला वजह गलतफहमी का शिकार होकर अपने खिलाफ हो जाने पर होती है। जहाँ खलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हों वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो इसका मामला खुदा की अदालत में पहुंच गया है। आप दुनिया में कोशिश से हर चीज़ पा सकते हैं सिवाय उस एक शख्स के जिससे आपको मोहब्बत हो। जिस्म फिर भी थक हार कर सो जाता है, जहन का कोई बिस्तर होना चाहिए। औरत की दो बातों को कभी नज़रअंदाज मत करना। औरत की मोहब्बत से महरूम हो जाओगे, उसकी दी हुई मोहब्बत और उसकी भूख को।